یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی، فلاں سے کیوں ہو گئی، یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے، وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا. سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں جو سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات آپ اس کرامت مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، ایسی کرامت ہو سکتی ہے. بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90,000 لوگ تھے کیا؟ یعنی فیملی پلاننگ والے تھے اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے، کیا تھا؟ یعنی 90,000 لوگ. 555 ہجری میں 90,000 لوگ نہیں تو 555 ہجری میں کتنے لوگ تھے آپ بتائیں پھر. یعنی کیا اس وقت عورتوں نے بچے پیدا کرنا ختم کر دیے تھے؟ اور 90,000 لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا جب اگر ایسا واقعہ ہوا ہے. اور جو عالم صاحب تھے ان کو کیسے، وہ کوئی محکمہ شماریات کے تھے کہ ان کو پتا تھا 1 2 3 4 5؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے 10 لاکھ کا لشکر تھا، تو کیا وہ گن رہے تھے بیٹھ کے؟ تو سارے تاریخ ایک اندازہ ہوتا ہے. اس زمانے میں کیلکولیشن اندازے سے کی جاتی تھی. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہاں کی حاضری ہوئی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کرامت کوئی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. آپ یہ کرامت سمجھتے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو پھر تو آپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا سر. پھر تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا کیسی ہے لائف؟ نہیں دیکھیں اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں سر. میں تو آپ اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک الگ واقعہ ہے، ایک کرامت کا ایک الگ واقعہ ہے. المحنت کی ایک المحنت نے ایک الگ بات لکھی ہے. اور یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، بہت پاورفل حیات ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور بہت سے علماء نے اس کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے. میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان، ان کا ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے؟ امتی کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے. دیکھیں کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی، آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو، تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں، وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے، کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ چلو ہم اس واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے، یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں؟ یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے، اور ان اللہ علی فوت ہونے میں کہ زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں یہ ٹھیک ہے نا. وہ تو گدھے کو، مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، سورہ بقرہ میں ہے. اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے، اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%، تو اس کرامت کی نسبت اللہ، اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے. پھر یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو. ایک چرسی کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور بیت اللہ کا طواف کروا کے لائے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سیکنڈ کے اندر تخت آ سکتا ہے اور فلاں فلاں. ایک کرامت تو مجھے خود ایک بزرگ نے بتائی، ہندوستان میں جو ہندوؤں بلوائی نے آ کے جب مسلمانوں کو مارا پیٹا، تو وہ یہ میں نے واقعہ بیان میں بھی بتایا اور بہت سارے انڈیا کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. بزرگ کہتے ہیں ہم نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو ہماری مدد کے لیے اترے تھے گھوڑے پہ. تو اور یہ جب میں نے یہ بیان بتایا نا، اور جن بزرگ سے براہ راست میں نے سنا جنہوں نے براہ راست وہ فرشتے دیکھے تھے، شاید وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے، 15-20 سال پرانا واقعہ ہے، تو اتنے لوگوں نے جو اس علاقے سے متعلق تھے نا، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہمارے بھی بزرگ جو بڑے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس علاقے میں. اب ایک چرسی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے، بیت اللہ کا طواف کرا کے لایا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تو کیا فضول بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ جب تمہارے ہاں فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں تو میرے لیے نہیں فرشتے اتر سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں جو واقعہ سنایا ان کا بزرگ ہونا مسلم ہے، ہم نے ان کی نمازیں، ان کی تہجد، ان کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. چرسیوں پہ کیوں یہ واقعات ہوں گے؟
تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ اگر کر سکتا ہے تو پھر جس کے لیے چاہے کرتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے. اس کو بیان کرنے والا تو مستند ہونا چاہیے. اب غوث اعظم کی جو مثال دی جاتی ہے تو قبر میں جا کے دیکھ کون رہا تھا وہاں پہ, اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی زبان میں یہ خبر لیک کس نے کی تھی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے لیک کی تھی, تو غلط ہے نا یہ واقعہ. یعنی کوئی ثقہ آدمی ہے, اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مجھے یہ اس لیے ہم اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک اور مجھے یاد آ گیا, آپ اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4+4 8 الحمدللہ. وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ نا انا تو ہے نا کوثر انا تو ہے نا کل کوثر فصلی ربک وانحر انا شانیہ کا الابتر, یہ پڑھ کے پھونکا کرے پیٹرول میں برکت ہوگی. کتنی بڑی کرامت. کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں, پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. چارجر لگانے کا مدنی طریقہ, کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ. اور ایک تو انہوں نے بڑا عجیب کیا کہ انہوں نے کہا کہ درمیان میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے تکیہ رکھ لیا کرو. یہ تکیہ وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے جو برے خیالات آنے سے روکتی ہے دونوں کے آپس میں. تو ادھر کبھی چلے جائیں نا, یہ ساتھ ہی فیضان مدینہ, ان کو بھی کہیں کہ خدا کے لیے اسلام کو کس طرح آپ نے بنا دیا. میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں. کرامت کے باب میں نا جو اس طرح کے واقعات جو ابن تیمیہ نے لکھے, اور آپ پہلے مجھے بتاتے, میں یہ سوال کروں گا تو میں حدیث کی کتابوں سے آپ کو نکال کے کرامت کے واقعات جو بڑے بڑے محدثین نے اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات, جن میں یہ کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پپا جانی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, پپا جانی کی نہیں, پپا جانی پہ میں آتا ہوں, ابھی آتا ہوں میں پپا جانی پہ. پہلے یہ ٹاپک کیونکہ بڑا سینسٹیو ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. جی. دیکھیں, عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا, تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی, اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے, یہ امپاسبل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو یہ, ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے, پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے. تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں, پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا, تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں. ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی, وہ کہتے ہیں امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا. دوسری ذہنیت ہے شرکیہ جو عیسائیوں کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے, اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی, اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے, وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں, وہ ملحد ہیں, وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں. اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے. میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں. ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا, یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے. حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں لیکن توحیدی ذہن سے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس کیوں نہیں گیا, ہاں انہوں نے بلایا نہیں مجھے. اور دوسرا وہ علمی لائن کے آدمی نہیں ہے نا, وہ تو اس طرح کی علمی باتیں, وہ تو کہتے ہیں میں بزرگ ہوں اور مجھ سے فیض حاصل کرو. نہیں تو یہ فیض ہے کہ کھیرا رکھنے کا شرعی طریقہ, آپ مجھ سے نہیں میں آپ کو ایز اے عالم پوچھ رہا ہوں کہ یہ شرعی طریقہ نہیں, ایسا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کھیرا کاٹنے کا, نہ کیلے کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا. اور آپ نے اپنے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کہا انا تو ہے نا کل کوثر پڑھا کے آپ تیرے پیٹرول میں برکت ہوگی؟ نہیں کہا. میں تو ان وظیفے والوں جو من گھڑت وظیفے بتاتے رہتے ہیں ان کے ویسے ہی بہت خلاف ہوں. تو صبح شام باتیں. میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کے میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے. وہ آ رہا ہے آزاد جمیل, ہاں یہ کون فلم ہے؟